یہ واقعہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ میں اس وقت کالج کے فائنل ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا۔ دن میں کالج اور شام کو ٹیوشن، اس لیے پڑھنے کا اصل وقت مجھے رات ہی میں ملتا تھا۔ ہمارے شہر میں ایک پرانی سی پبلک لائبریری ہے جو عام دنوں میں رات 8 بجے بند ہو جاتی ہے، مگر ایگزامز کے دنوں میں اسے رات 11 بجے تک کھلا رکھا جاتا تھا۔ میرا گھر لائبریری سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں اکثر رات تک وہیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس دن بھی میں معمول کے مطابق شام 6 بجے لائبریری پہنچا۔ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10:45 ہو چکے تھے۔ لائبریری تقریباً خالی تھی، صرف 1-2 اسٹوڈنٹس اور ایک بوڑھا سا چوکیدار۔ میں نے جلدی اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل آیا۔ لائبریری سے گھر جانے کے لیے مجھے ایک سنسان بس اسٹاپ سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہاں سے آخری بس رات 11 بجے آتی تھی۔ جب میں بس اسٹاپ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مسافر اور نہ کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل نکالا، نیٹ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ تب ہی مجھے پیچھے سے چپل گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے سفید مگر میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی ٹانگ میں شدید درد ہو۔ وہ آ کر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئی، کچھ لمحہ مکمل خاموش رہی۔ پھر اس نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا آخری بس کب آئے گی؟ اس کی آواز سن کر میرے جسم میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر بھی میں نے ہوش کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی ابھی نہیں آئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے اپنا سر میری طرف موڑا اور اسی لمحے میں نے نوٹ کیا کہ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر پیلا تھا اور آنکھیں جیسے کسی گہرے کنویں کی طرح خالی ہو۔ وہ دوبارہ بولی، میرا بیٹا بھی اسی بس سے آیا کرتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ کسی ماں کی نہیں تھی۔ بولی، وہ کبھی گھر نہیں پہنچا۔ اسی لمحے دور سے بس آ کر رک گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ بس آ کر رکی، میں فوراً اندر چڑھ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عورت بس اسٹاپ پر نہیں تھی۔ کنڈکٹر بس چلانے ہی والا تھا کہ میں نے گھبرا کر پوچھا، بھائی ابھی تو یہاں ایک عورت کھڑی تھی، وہ نہیں چڑھی؟ کنڈکٹر نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور تب مجھے بس کے شیشے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا، بلکہ اس عورت کا چہرہ نظر آیا جو بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک بس زور سے بریک لگا کر رکی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ مجھے روڈ کے بیچ سے بے ہوش حالت میں پایا گیا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے ہمت کر کے اسی بس اسٹاپ کے بارے میں پوچھا۔ تب ایک نرس نے مجھے بتایا، سال پہلے اسی بس اسٹاپ کے قریب ایک عورت کا بیٹا 10 تاریخ رات کی بس سے اترتے ہوئے حادثے میں مر گیا تھا۔ وہ عورت صدمہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ دنوں بعد اسی بس اسٹاپ پر دم توڑ گئی۔ تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت آج بھی آخری بس کا انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ میں آج بھی اس سڑک سے گزرتا ہوں، مگر رات 11 بجے کے بعد۔ میں کبھی آخری بس کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ کچھ انتظار زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو گائز اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کیجیے گا ویڈیو کو، ایک اچھا سا کمنٹ کریے تاکہ آپ کے لیے ہم اچھی کہانی بنانے کے لیے کوشش کریں اور آپ کو اچھی سے اچھی کہانی مہیا کریں۔ ملتے ہیں